صلی علی حبیبک خیر الخلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت صلاۃ العصر فالتمس الناس الوضوء فلم یجدوہ فأوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک الاناء یدہ وامر الناس ان یتوضؤوا منہ قال فرأیت الماء ینبع من تحت اصابعہ حتی تودؤوا من عند آخرہم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 169 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن یوسف بیان کرتے ہیں، امام بخاری کو جنہوں نے حدیث روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مالک نے بتایا ہے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا، وحانت صلاۃ العصر، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، فالتمس الناس الوضوء فلم یجدوہ، لوگ وضو کے لیے اٹھے لیکن پانی نہ پایا، وضو کے لیے پانی موجود نہ تھا، لوگوں نے پانی تلاش کیا، فأوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پانی لایا گیا، فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک الاناء یدہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے برتن میں اپنا ہاتھ رکھا، وَأَمَرَ النَّاسُ أَن يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ، اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کرو، قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنبُعُ مِن تَحْتِ أَصَابِعِهِ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں کے نیچے سے رواں دواں ہے، بہہ رہا ہے، حتیٰ یتوضؤوا من عند آخرہم، یہاں تک کہ سب نے وضو کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے متعلق بتایا کہ یہ برتن جو ہے یا تو ایک بہت بڑا پیالہ تھا جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا، بعض نے کہا کہ یہ شیشے کا ایک برتن تھا، ایک روایت میں آیا کہ یہ بہت بڑا ٹب تھا۔ کتنے صحابہ نے اس سے وضو کیا؟ جب کریم آقا علیہ السلام نے برتن میں اپنا ہاتھ رکھا، مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ 70 صحابہ تھے جنہوں نے وضو کیا، سبحان اللہ۔
ایک مرتبہ 80 صحابہ نے اس سے وضو کیا، ایک جگہ پہ 300 صحابہ نے اس پانی سے وضو کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ 1500 صحابہ نے اس پانی سے وضو کیا۔ برتن میں جو پانی تھا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے تو 1500 صحابہ نے وضو کیا۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں اگر 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہو جاتا۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا وہ عظیم معجزہ جس کے بارے میں امام بخاری نے آگے وضاحت کرتے ہوئے محدثین نے بتایا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم پہلے پارہ سورہ بقرہ میں رب نے فرمایا ہے فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کے لیے عرض کیا تو کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پتھر پہ مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو محدثین نے کہا کہ پانی کی جو ہے یہ زمین کی تہہ میں پانی موجود ہے، وہ اگر بے شک معجزہ بہت بڑا ہے کلیم اللہ علیہ السلام کا، خلاف عادت خلاف فطرت اپنے مبارک عصا مارنے سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے، لیکن زمین کے نیچے پانی موجود ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں سے بھی تو زمزم کا چشمہ نکل آیا ہے نا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام سورہ صاد جو ہے 23 پارے میں، وہاں اللہ کریم نے ایوب علیہ السلام کا ذکر جو فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو جناب سیدنا ایوب علیہ السلام کو بھی مالک نے حکم فرمایا تو ان کی ایڑیوں سے بھی پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ تو خلاف عادت معجزہ انبیاء کا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر عظیم جہاں سے فطرتاً پانی کا آنا ناممکن ہے، انسان کے ہاتھوں سے انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا بالکل ناممکن ہے۔ تو آقا دو جہاں علیہ السلام کے معجزات تمام انبیاء کے معجزوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے لوہے کو نرم فرما دیا۔ جب لوہا حضرت داؤد کے ہاتھوں میں آتا تو وہ اس طرح نرم ہو جاتا جس طرح آپ چاہتے اپنے ہاتھ سے اس کو اوزار بنا لیتے، اس کو کوئی گرم کرنے کی کوئی کوٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے پتھر کو نرم فرما دیا۔ لوہا نرم ہوا داؤد علیہ السلام کے لیے، اور پتھر جو ہے حضرت آقا کریم علیہ السلام کے لیے مالک نے نرم فرما دیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے ان میں سے ایک یہ تھا کہ پرندے جو ہیں وہ آپ سے بات کرتے، گفتگو کرتے۔ سلیمان علیہ السلام ان کی بات کو سنتے، ان کو سمجھتے، اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے پتھروں کو زبان عطا کی ہے۔ پتھروں نے آقا علیہ السلام سے کلام کیا ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ میں جو پتھر مجھے سلام کرتا تھا اس کو میں اب بھی جانتا ہوں۔ مکہ میں ہجرت سے پہلے جو پتھر مجھے
سلام کرتا تھا اس پتھر کو میں اب بھی جانتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اللہ نے 4 معجزے عطا فرمائے، جن کا ذکر قرآن کریم 30 پارے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے۔ ان میں سے آپ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ مردوں کو کم بإذن اللہ سے زندہ فرما دیتے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے گوشت کے ٹکڑے نے آپ سے عرض کیا حضور مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ گوشت کے ٹکڑے نے بھی حضور علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، اور پتھر کے کنکروں نے بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ درختوں میں بھی زندگی آئی، جس طرح کہ وہ اپنا کھجور کا خشک تنا تھا، جس سے آقا علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب کریم آقا علیہ السلام منبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو وہ کھجور کا خشک تنا اس طرح رونے لگا آواز کے ساتھ جس طرح کہ اونٹنی کا بچہ روتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ میں نے جو دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی وہ درخت مجھ پہ سلام بھیج رہا ہے، اور وہ پتھر جو ہے مجھ پہ درود و سلام بھیج رہا ہے۔ یہاں تک کہ اتنا نرم اور اتنا کرم رب نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حالانکہ پتھر ایک ایسی ٹھوس چیز ہے جس کے لیے بظاہر یہ سارے کام ناممکن ہیں، لیکن ایسا بھی ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کا حکم ملتے ہی پتھر کی چٹان پانی پہ تیرتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ درخت جو ہے اپنے تنوں سمیت دائیں بائیں آگے پیچھے ہلتا ہوا زمین سے نکل کر حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں چلتا ہوا حاضر ہوا، اور یہ کئی حدیثوں میں مختلف واقعات میں ایسا ہوا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حضرت اکرمہ کہ حضور سے عرض کیا تھا اگر وہ درخت جو ہے چلتا ہوا آ جائے تو سرکار نے فرمایا کہ تو ایمان لے آئے گا، درخت چلتا ہوا آ جائے ایمان لے آئے گا۔ تو درخت کو جب حکم ملا چلتا ہوا حضور کے دربار اقدس میں آ گیا، سرکار نے فرمایا حل کفیتا اکرمہ، کیا اب کافی ہے؟ یہ عرض کیا کہ واپس بھی چلا جائے۔ حضور علیہ السلام کا حکم پاتے ہی درخت واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا، نہ تو وہ خشک ہوا ہے جڑوں سمیت جب اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہ آیا ہے پھر واپس اپنی جگہ پہ گیا ہے، نہ تو وہ خشک ہوا ہے اور نہ ہی وہ گرا ہے، چلتا ہوا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے عظیم معجزہ ہے۔ میں نے معراج شریف کے سلسلہ میں عرض کیا تھا کہ جتنے معجزات اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسولان گرامی علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، وہ سارے معجزات بھی
اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے حضور علیہ السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے ہیں۔ نہ صرف معجزات بلکہ جو کمالات، جو عظمتیں، جو شانیں اللہ نے انبیاء کو عطا کی ہیں، وہ ساری عظمتیں، شانیں، رفعتیں، وہ ساری عظمتیں اور معجزات اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اس سے ماوراء جو عطا فرمائے ہیں وہ معراج شریف کا بھی معجزہ بھی ہے، وہ شق صدر کا معجزہ بھی ہے، وہ شق قمر کا معجزہ بھی ہے، چاند کا انگلی کے اشارے پہ چلنا بھی ہے، سورج کا پلٹ کر واپس آنا بھی ہے، اور گو کا کلام کرنا بھی ہے، درختوں کی باتیں کرنا بھی ہے، جانوروں کا حضور علیہ السلام کی دربار میں اپنی معروضات پیش کرنا بھی ہیں کہ یعنی جانور اور درخت و پتھر تک جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ صرف اللہ کے رسول ہیں بلکہ ساری کائنات کی جان ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اس لیے حضور کی بارگاہ میں جانور بھی اپنی گزارشات پیش کرتے تھے، پتھر بھی، درخت بھی حضور سے گفتگو کرتے تھے، آقا علیہ السلام کا حکم پاتے تھے۔ یہ تو بڑی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی مہربانیوں سے اللہ نے آقا علیہ السلام کی امت کے بھی، صحابہ میں سے بھی، اور بعد میں آج تک یہ سلسلہ اور قیامت تک چلے گا، آقا علیہ السلام کی امت میں بھی ایسے کامل لوگ ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں پہ یہ بطور کرامت معجزہ کرامتیں جو ہے اللہ نے ظاہر فرمائی ہیں۔ اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی یہ طاقت ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں حضور کی ساری امت پہ کرم فرمائے اور آقا علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رات جو آ رہی ہے شب برات والی ہے، جی، تو یہ در حقیقت رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جو ہے نا اپنے گناہوں سے پاک ہونے، توبہ کی رات ہے۔ تو دن جو ہے بڑا وقت ہے، آرام کرنا ہے کر لیں، لیکن رات جو ہے ایک رات اللہ کے لیے وقت نکالیں، اپنے گناہوں کی معافی اس دربار میں پیش کریں گے، جو مانگیں گے۔ یہ حکم خداوندی ہوتا ہے، جو جس چیز کا طلبگار ہے، اولاد مانگنی اولاد مانگ لو، رزق مانگنا ہے رزق مانگ لو، بخشش مانگنی ہے بخشش مانگ لو، دین و دنیا کی بھلائیاں مانگنی ہے وہ مانگ لو۔ مانگنا تم نے ہے، دینا رب نے ہے، دینے والا خود کہتا ہے کہ جو مرضی ہے مانگ لو۔ انشاءاللہ بعد نماز عشاء جو محفل پاک ہوگی، تمام احباب